الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت ایک عبقری شخصیت، ایک علمی اور روحانی شخصیت، وارث علوم اعلی حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. کسی بھی شخصیت کو پہچاننا ہو تو قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین پر بسنے والے انسانوں کی جتنی بھی کوالٹی ہیں ان سب کے صفات کا ذکر اور ان سب کی حقیقتوں کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرما دیا ہے. مومن کی صفات کیا ہیں، کافر کی کیا ہیں، منافق کی کیا ہیں، ان سب کا تذکرہ قرآن میں ہے. اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان جب کسی کو پہچاننا چاہتے تو اسے قرآن سے پہچانتے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانا کرتے تھے.
اللہ رب العزت جل جلالہ نے انسانوں کے لیے زندگی بھی رکھی ہے اور انسانوں کے لیے موت بھی رکھی ہے۔ اسلامک آواز توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامی دنیا کا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ مال جمع کر لینا، عالی شان محل بنا لینا یہ کامیابی ہے، اور یہ سب کچھ دنیا میں جیتے جی بنا لو تو گویا ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو ایمان اپنے ساتھ لے کر کے گیا۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو دراصل وہ کامیاب ہے۔ آج میں آپ کے دل و دماغ کے دریچے کو کھول کر اس میں کچھ ایسی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے دنیا کے لیے بھی مفید ہوگی، اور انشاءاللہ العظیم اگر اس پر عمل کیا گیا تو انشاءاللہ العظیم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جنتیوں والا عمل کرتے ہیں، لیکن آخری وقت جب مرتے ہیں تو وہ جہنمی ہو کر کے مرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنمیوں والا عمل کرتے ہیں، لیکن آخری وقت مرتے ہیں تو انہیں کلمہ نصیب ہوتا ہے، وہ جنتی ہو کر کے مرا کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ اگر اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، عبادات اور ریاضت کی توفیق عطا فرمائی ہے، سجدوں کی تڑپ اور تلاوت کا جذبہ عطا فرمایا ہے، تہجد گزاری اور ساتھ ہی ساتھ روزے رکھنے کی توفیق اس نے عطا فرمائی ہے، تو ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے عابد ہیں تو ان عبادتوں کی بنیاد پر ہمارا خاتمہ صحیح ہوگا، نہیں، بلکہ اس پر ناز کرنے کی بجائے ہمیشہ ڈرتے رہیں، ہمیشہ اللہ کا خوف دل و دماغ پر رکھیں، اور یہ بات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں کہ مولا ہم اپنی عبادتوں پر غرور نہیں کرتے، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ عبادات کا اگر سلسلہ دیکھا جائے تو شیطان کے پاس کم نہیں تھا، لیکن اس کی عبادت اس کے کام نہ آئی، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہی رہا کہ بس اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے اور ہمارا ایمان سلامت رہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ولیوں کو شیطان آخری وقت اتنا مس گائیڈ کرتا ہے اور ورغلاتا ہے کہ وہ ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ ہم سب کی پوزیشن یہ ہے کہ خاتمے کی فکر ختم ہو گئی، مست ہیں اپنی زندگی کے اندر، مصروف ہیں اپنی زندگی کے اندر، اچانک موتیں واقع ہوتی ہیں اور انسان مر جاتا ہے، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کی دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس لیے
کہ اگر خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ایمان پر خاتمے کی بنیاد پر جنت نصیب ہوگی، اور ایمان پر خاتمے کی بنیاد پر اللہ عز و جل کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ درخت پر ایک چڑیا کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا کاش کہ میں چڑیا ہوتا کہ مجھے ذبح کر کے لوگ کھا لیتے اور مجھ سے قبر اور میدان محشر کا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لرزتے نظر آتے ہیں، اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے کانپتے نظر آتے ہیں۔ یہاں مجھے حضرت بایزید بستامی یا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میں سے کسی ایک کا یہ واقعہ ہے مجھے یاد آتا ہے۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہی خیال رہا کہ میں سب سے کمتر ہوں اور لوگ مجھ سے بہتر ہیں۔ ایک دن دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہے اور قریب میں پانی کی بوتل موجود ہے، ایک بوتل موجود ہے۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، حضرت بایزید کے دل میں خیال پیدا ہوا یا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس بندے سے تو کم از کم میں اچھا ہوں۔ اتنے میں نظر پڑی سمندر پر تو موجیں اٹھ رہی تھی اور ایک چھوٹی سی کشتی تھی جو ہچکولے کھا رہی تھی، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ سمندر کی بھینٹ ہو رہے تھے کہ وہ شخص عورت کو چھوڑتا ہے اور چھوڑ کر سمندر میں کود پڑتا ہے اور سمندر سے ان 6 کے 6 لوگوں کو بچا کر کے لے کر کے آتا ہے، اور پھر حضرت بایزید کو دیکھ کر کے کہتا ہے بایزید میں نے 6 کو بچا لیا، تم ایک کو تو بچا لیتے۔ لرز گئے حضرت بایزید، اور پھر اس نے وضاحت کی بایزید سنو، یہ جو عورت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی یہ میری ماں ہے، اور یہ بوتل جو تم دیکھ رہے ہو یہ شراب کی نہیں، یہ پانی کی بوتل ہے۔ بایزید لرز گئے اور فرمانے لگے آج کے بعد میں اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھوں گا اور ہر ایک کو مجھ سے بہتر سمجھوں گا۔ اسی تصورات میں چند دن گزر گئے، ایک دن جا رہے تھے، ایک صاحب کتا لے کر کے چل رہے تھے، بایزید سے پوچھا بایزید بتاؤ تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے؟ تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے؟ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے فرمایا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو میں بہتر ہوں، ورنہ تمہارا یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ یہ تصور تھا ایمان پر خاتمے کا، یہ فکر تھی ایمان پر خاتمے کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ان اعمال کو تلاش کرے اور اسے اختیار کرے جن اعمال کے اختیار کرنے پر اللہ رب العزت جل جلالہ ایمان پر خاتمہ عطا فرماتا ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اذان کے بعد جو شخص دعا اذان کے بعد کی پڑھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ اور جب اذان ہو رہی ہو، اگر کوئی دینی مسائل پر یا ضروری مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے تو الگ چیز ہے، اور اگر وہ نہیں تو اذان سنو، اذان کا جواب دو،
اس لیے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کی آواز کو سن کر بات آپ سن رہے بند ہیں نہیں کرتا، توحید نیٹ ورک اگر دنیا کی کوئی اسلامی باتیں کر رہا ہے توحید وہ بند نیٹ ورک نہیں کرتا، انٹرنیشنل تو ڈر ہے اسلامی کہ اس کا خاتمہ یوٹیوب ایمان پر چینل ہو، خاتمہ خراب ہو۔ معاشرے کا جائزہ لیجئے، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی چالو ہے، والیوم سلو کر دیا گیا، گپ شپ چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان صرف اسی لیے کر رہا ہے کہ اسے اپنے خاتمے کے سلسلے میں فکر ختم ہو چکی ہے، اور اسے یہ ڈر نہیں کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اور بہت سارے مسلمان ایسے بھی آپ کو ملیں گے جنہیں اذان کے بعد کی دعا یاد بھی نہیں ہے۔ آپ سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اور قافلے میں نکلیں گے تو وہ دعا بھی آپ کو یاد کرا دی جائے گی۔ اسی لیے جب بھی اذان سنو تو اذان کے کلمات کو دہراؤ، اور آخر میں اذان کے بعد کی دعا جو ہے اس دعا کو پڑھ لیا کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ ایمان پر موت عطا فرمائے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ دوسرا عمل مسواک کا استعمال۔ اگر کوئی شخص مسواک کا پابندی سے استعمال کرتا ہے اور خاص طور پر اس کا اہتمام کرتا ہے، تو جب روح قبض کرنے والا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو شیطان بھی اس بندے کو ورغلانے کے لیے آتا ہے، تو روح قبض کرنے والا فرشتہ شیطان کو بھگاتا ہے اور مرنے والے کو کلمہ یاد دلاتا ہے۔ مسواک کے استعمال پر ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی؟ اپنے سرہانے مسواک رکھتے تھے، اور جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے مسواک پہلے لیتے اور مسواک کیا کرتے تھے۔ اور مسواک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند کہ اپنی امت کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مشقت میں پڑنا اگر اس کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے لیے لازم کر دیتا کہ ہر وضو کے اندر میری امت مسواک کرے۔ اب یہاں میں سائنٹیفک اعتبار سے تھوڑا سا بتاؤں، جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان ساری بیماریوں کا تعلق زیادہ تر منہ سے ہے، دانت سے ہے۔ اسی لیے مغربی دنیا میں آپ چلے جائیے تو سب سے مہنگا علاج اگر کسی چیز کا ہوتا ہے تو وہ دانت کا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے اپنی ایسی سنت ہمیں بتا دی کہ اس سنت پر عمل کریں تو اللہ کئی بیماریوں سے حفاظت بھی فرماتا ہے اور ایمان پر خاتمہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو مسواک یہ وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ ایمان پر موت نصیب فرماتا ہے۔ تیسرا عمل، اب یہ نوجوان خاص طور پر اسے ذہن میں رکھیں، نگاہوں کی حفاظت۔ اگر کوئی شخص اپنی نگاہوں کو آوارہ نہیں چھوڑتا
اور جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے وہی دیکھتا ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے ایمان پر خاتمہ عطا فرماتا ہے۔ نگاہ بہت اہم چیز ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر انسان کا وجود بہکتا ہے۔ ایک ولایت کے مقام پر فائز شخص، بلند و بالا مقام پر فائز شخص، عبادت و ریاضت میں یکتائے زمانہ شخص، اچانک ایک مرتبہ ایک خوبصورت لڑکی پر نظر پڑتی ہے اور اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس محبت کی بنیاد پر اسے پانے کی تڑپ بڑھ جاتی ہے، اور اس تڑپ کی بنیاد پر وہ اس کا اظہار اس لڑکی کے سامنے کر دیتا ہے۔ اس عیسائی لڑکی نے کہا میں اسی وقت اس سے شادی کروں گی جب تو اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر نوجوان نگاہوں کے بہکنے کے بعد نہ جانے کن کن راہوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ نگاہ بہکتی ہے شرابی بن جاتا ہے، نگاہ بہکتی ہے زانی بن جاتا ہے، نگاہ بہکتی ہے آوارہ بن جاتا ہے، نگاہ بہکتی ہے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، نگاہ بہکتی ہے گھر بار چھوڑ دیتا ہے، نگاہ بہکتی ہے سوسائٹی کے اندر رسوا ہونا تو پسند کر لیتا ہے، لیکن اس نگاہوں کے بہکنے کے بعد اس کی دنیا اور آخرت کو وہ تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے خاتمہ بالخیر عطا فرماتا ہے۔ خاتمہ بالخیر۔ تو جو یہ چاہتا ہو اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، تو اس بندے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک چیز سماعت فرمائے ایمان پر خاتمے کے لیے، صدقہ۔ صدقہ برے خاتمے سے بچا لیتا ہے۔ صدقہ ایمان پر موت عطا کرتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ چھپ کر کے صدقہ دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور آپ اس طرح سے چھپ کر کے صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں اگر چھپا کر کے صدقہ دو تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور ایمان پر موت نصیب ہوتی ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور ایمان پر موت۔ صدقہ دینے والے کو اللہ آخری وقت کلمہ نصیب فرما دیا کرتا ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ مال و زر کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ہمارا مال کم ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط فکر ہے۔ اللہ کی راہ کے اندر مال و زر کو خرچ کرنے کے عوض کے اندر مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ میرا کریم اس مال کو قبول کر کے اس مال کی پرورش کرتا ہے اور اس مال کے عوض کے اندر آخری وقت اس کو کلمہ نصیب فرما دیا کرتا ہے۔ صدقہ یہ ایمان پر خاتمے کے لیے بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طریقے سے گناہ سے بچنا۔ آپ جوان ہیں، ہینڈسم ہیں، صحت اچھی ہے، کسی عورت نے آپ کو گناہ کی دعوت دے دی، اللہ نہ کرے، اور آپ نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور آپ گناہ سے بچ گئے،
اب اس گناہ سے رکنے کے عوض کے اندر قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے. اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی حسن و جمال کی پیکر خاتون کسی کو برائی کی طرف دعوت دے اور وہ شخص یہ کہہ کر کے رک جائے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں، حضور فرماتے ہیں اللہ کل اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. تو گناہ سے بچنے پر اللہ رب العزت جل جلالہ ایمان پر خاتمہ عطا فرماتا ہے. اسی طرح سے رات کو سونے سے پہلے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت جو شخص کرے گا انشاءاللہ اسے بھی ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا. اسی طریقے سے شب جمعہ یا یوم جمعہ کو جو شخص کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کنت لہو شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، کہ میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہ بنوں گا اور قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت، یہ فرمایا گیا جو آیت الکرسی کی تلاوت ہر نماز کے بعد کرے گا جسم سے روح نکلتے ہی جنت کی بشارت دے دی جائے گی، جنت کی بشارت دے دی جائے گی. اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اس کی وجہ سے بھی اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرماتا ہے. اسے میں سمجھاؤں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. اب آپ دیکھیں امام رازی جن کی تفسیر آج ہر ادارے میں پڑھائی جاتی ہے، جن کی تفسیر کو انسان معتبر سمجھتا ہے، علم کا پہاڑ تھے حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ. توحید پر دلائل کے انبار پیش کرنے کی صلاحیت تھی حضرت امام رازی علیہ الرحمہ میں. لیکن آپ جانتے ہیں امام رازی علیہ الرحمت والرضوان کا جب آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، اور شیطان نے آ کر امام رازی علیہ الرحمہ سے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل پیش کرو. امام رازی علیہ الرحمہ نے دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا، پھر دوسری دلیل پیش کی، پھر توڑ دیا، پھر تیسری دلیل پیش کی، توڑ دیا. بے شمار دلیلیں انہوں نے پیش کی، ساری دلیلوں کو شیطان نے توڑ دیا. امام رازی پریشان تھے، لیکن مرید تھے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ. تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرماتے فرماتے اپنے مرید کی اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے کہ آخری وقت ہے میرے مرید کا اور شیطان اسے پریشان کر رہا ہے. آپ نے وہیں سے آواز دی امام رازی کو کہ کہہ رازی میرا خدا بغیر دلیل کے موجود ہے. حضرت امام رازی نے وہی جیسے ہی شیطان نے کہا اللہ ایک ہے تو دلیل پیش کرو، امام رازی نے کہا میرا خدا بغیر دلیل کے موجود ہے، وہ ایک ہے. اتنا کہنا تھا اور آپ کے جسم سے روح پرواز کر گئی. تو اہل اللہ سے تعلق، اہل اللہ سے صحبت، اہل اللہ کی محبت
اہل اللہ کی عقیدت یہ موت کے وقت کلمے کی دولت عطا کر دیتی ہے اور ایمان کی حفاظت فرماتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے خاتمہ بالخیر کے حوالے سے کچھ علامتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے جس ممدوح کے سلسلے میں یہ جشن منعقد کیا گیا ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان، آئیے ہم ذرا ان کی زندگی کے آخری لمحات کا بھی جائزہ لے لیں اور اندازہ لگائیں کہ جب وہ اس دنیا سے گئے تو کس شان سے گئے، ان کی زبان پر کیا جاری تھا، ان کی زبان پر کون سے کلمات تھے۔ اللہ اکبر! آپ شاید جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان جو ہے دلائل الخیرات شریف کے بھی حافظ تھے۔ وہ عصر کی نماز کے بعد دلائل الخیرات شریف زبانی پڑھا کرتے تھے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 65 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد قرآن حفظ کرنا انہوں نے شروع کیا تھا، اور میری یادداشت اور نالج کے مطابق اور معلومات کے مطابق 15 پارے تو حفظ ہو چکے تھے۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا ہی۔ آپ ذرا سوچیں، بینائی کمزور ہو چکی ہو، سماعت متاثر ہو چکی ہو، زبان کی پوزیشن پریشان کن ہو، ایسے عالم کے اندر اور عمر کے اس حصے میں پہنچ کر قرآن کے حفظ کرنے کا جذبہ، یہ کتنا بڑا جذبہ ہوا کرتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان کے وصال کے وقت ان کی سچویشن کیا تھی، ان کی کیفیت کیا تھی۔ تو اللہ اکبر! یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، شاید کچھ لوگوں کو برا بھی لگے اور شاید کچھ لوگ میرے سلسلے میں پروپیگنڈا بھی کریں، لیکن میں اس سے بے نیاز ہو کر کے کچھ بات عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تاج الشریعہ کی شخصیت کو منوانے کے لیے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کی تعداد پیش کرتے ہیں۔ اتنے لاکھ تھے، اتنے کروڑ تھے۔ میں کہتا ہوں کسی بزرگ کی بزرگی کی علامت یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں کتنے لوگ تھے، یہ علامت نہیں ہے۔ اگر یہی علامت ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں 7 لوگ تھے، اور ایک روایت میں کہ 3 ہی آدمی تھے۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھو، میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ ان کی نماز جنازہ کے اندر لاکھوں لوگ شریک تھے تو اس سے انکار کیا جا رہا ہو، نہیں، ہم خود بھی شریک تھے الحمدللہ۔ ہم روحب بھائی وغیرہ ہم لوگ سب پہنچے تھے، رات بھر کی بیداری کے باوجود الحمدللہ نماز جنازہ کے اندر شریک ہونے کی سعادت ہم نے بھی حاصل کی، اور لاکھوں کا مجمع تھا، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن مجمع کے ذریعے شخصیت کو مت منواؤ، منوانا ہے تو قرآن و حدیث کے ذریعے منواؤ۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان کا جب وصال ہوا، وقت کون سا تھا اور ان کی زبان پر آخری کلمات کیا تھے، اسے سمجھو۔ مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے، وہ اذان کے کلمات کو دہراتے ہیں، اور جب مؤذن آخری کلمے پہ پہنچتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر لا الہ الا اللہ کی تکرار ہی کرتے ہیں اور روح پرواز کر جاتے ہیں، روح پرواز کر جاتے ہیں۔ یہ ہے خاتمہ بالخیر۔ اور سب سے زیادہ اعتبار بخاری شریف کی حدیث کی روشنی کے اندر خاتمہ بالخیر ہی کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی علامت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ اعلی حضرت جب مدینہ منورہ پہنچے تو علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ جو قطب مدینہ تھے، اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، ان سے مبلغ اسلام علیہ الرحمہ نے عرض کیا کہ حضرت میری صحت تو آپ کے سامنے ہے، اب زندگی ایسا لگتا ہے کہ مختصر سی ہے، بس آپ دعا کریں کہ اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وہ مبلغ اسلام جن کے ہاتھوں پر 70,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا،
کتنے؟ 70,000 لوگوں نے جن کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا. وہ آخری وقت میں عرض کرتے ہیں قطب مدینہ سے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے. تو قربان جائیے قطب مدینہ نے فرمایا مولانا انشاءاللہ آپ کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا. تو انہیں حیرت ہوئی، پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، اعلی حضرت کے خلیفہ تھے. کہا حضرت اتنی بڑی گارنٹی آپ لے رہے ہو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ کہا ہاں انشاءاللہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. کہا حضرت اس گارنٹی کی وجہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا. تو قطب مدینہ فرماتے ہیں مولانا جب کوئی بندہ اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ اس سے اس نعمت کو چھینتا نہیں ہے. آپ نے ایمان کی ایسی قدر کی ہے کہ خود تو مومن رہے 70,000 کے سینوں میں ایمان کی روشنی آپ نے جلا دی تو اللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ خراب کیسے فرمائے گا؟ آپ تو ایمان ہی پر اس دنیا سے رخصت ہوں گے. اللہ نے کرم فرمایا ایمان پر مدینے ہی میں موت نصیب ہوئی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آرام کرنے کی سعادت نصیب. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ڈریں کہ اللہ تعالیٰ برے خاتمے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں ہر عمل پر وضاحت کے ساتھ گفتگو کر سکتا تھا لیکن میں ہر عمل پر وضاحت کے ساتھ گفتگو کرنے کی بجائے میں مختصراً آپ کو چاہ رہا تھا کہ کچھ اعمال ایسے بتا دوں جس کی بنیاد پر ہم اگر اختیار کریں تو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے ہر جوان ہر انسان غور سے اس چیز کو سماعت کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے میں اس کی شفاعت کا ذمہ دیتا ہوں. زبان کو گانوں سے بچاؤ، زبان کو غیبت سے بچاؤ، زبان کو چغلی سے بچاؤ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. انشاءاللہ العظیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور اللہ رب العزت جل جلالہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے گا. بزرگوں سے ایک آیہ کریمہ منقول ہے جس کی تلاوت کثرت سے کرنے کی بنیاد پر بھی ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، اور وہ آیہ کریمہ یہ ہے فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ سورہ یوسف کی 101 نمبر کی آیہ کریمہ ہے. اس آیہ کریمہ کا ورد جو اپنی زبان پر جاری رکھے گا انشاءاللہ العظیم اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ہم اس بزرگ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں جس بزرگ کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوا، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کو وہ عظیم مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا کہ اس کی وجہ سے لاکھوں دلوں میں ان کی محبت کا چراغ روشن تھا. اور الحمدللہ رب العالمین لوگ ہزارہ تکالیف کو جھیلتے ہوئے ان کی نماز جنازہ میں شریک بھی ہوئے اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کیا. سب سے بڑا انقلاب ان کے وصال کے ذریعے جو پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا شیرازہ جو منتشر تھا حضرت کے وصال کے بعد وہ شیرازہ منتشر ہونے کی بجائے متحد ہو گیا، اور ہزارہ اختلاف کے باوجود سب نے تاج الشریعہ کے لیے تعزیتی پیغام بھیج کر اور تعزیتی پیغام کے ساتھ ساتھ حضرت کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کر کے پوری دنیا کو بتا دیا ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے انشاءاللہ.
اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.